ذرا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے آج غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکوں کو آرکشن نہیں مل رہا ہے، ریزرویشن نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسلم لڑکیوں کے لیے ریزرویشن دیا جا رہا ہے۔ اقلیت کا نام دے کر مسلم لڑکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایڈمیشن لے سکتی ہو، اور مسلم کالج اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو اپنے پیار، اپنے لو، اپنے پیار کے چنگل میں ان کو پھنساؤ، ان کو لاؤ، پھر ان سے کورٹ میرج کرو، شادیاں کرو، اور ایک دو بچے پیدا کر کے ان کو طلاق دے دو تاکہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ہماری تعداد بڑھ جائے، اور پھر ان کو طلاق دے کر چھوڑ دو، نہ وہ اپنے گھر کی رہیں نہ یہاں کی رہیں۔ یہ منصوبے ہو رہے ہیں، یہ پلاننگ بنائی جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور غیر مسلموں کی سازشوں کو آج ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم خود اسلام سے دور بھاگے جا رہے ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ نہیں صاحب، ہماری لڑکی تو پڑھے گی وہیں۔ کتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے، مسلم لڑکیوں کو کالج میں پڑھنے کے لیے جگہ مل رہی ہے، یونیورسٹی میں۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہیں سمجھیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے، دیکھیے کتنا اچھا۔ ہماری مسلم لڑکیوں کو اتنا ریزرویشن دیا ہے، لڑکوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ ہماری لڑکیاں MBBS میں آ رہی ہیں، BUMS میں آ رہی ہیں، PhD میں آ رہی ہیں، ان کو کالج میں لیا جا رہا ہے، لیکن لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی سازش دیکھنا ہے تو ناگپور میں بنے ہوئے ہیڈ کوارٹر سے سیکھیے، اور وہاں سے، وہاں کی پلاننگ وہاں ہوتی ہے، اور وہاں پلاننگ کے اوپر آپ کا کیندر، آپ کی سرکار، اور دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار ناگپور ہیڈ کوارٹر کے مشورے پر عمل کرتی ہے، لیکن اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بات کون کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا نقصان کس میں ہے اور بڑا نقصان کس میں ہے۔ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں۔ دو چیزیں جب ہمارے سامنے ہو، اور ایک طرف یہ ہو کہ نقصان دونوں میں ہو، ہمارا فائدہ کسی میں نہ ہو، تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم نقصان اٹھانا پڑے اور بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ لیکن اتنی بھی سمجھ آج ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں یا چھوٹے نقصان سے بچائیں۔ آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بیوی کو جو ڈلیوری ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب ماں یا بچے میں سے آپ کی بیوی یا آپ کے بیٹے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، تو آپ اس موقع پر کیا کریں گے؟ نقصان دونوں صورتوں میں ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، فیصلہ لینا پڑے گا، اور وہاں فیصلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ماں یعنی بیوی کو بچا لو، بچے کی ماں کو بچا لو۔ اگر بچہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ اس موقع پر بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں ڈیسیژن کیا لینا چاہیے۔ میں نے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اب عقل ہوگی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ ہم صرف بہار میں تھوڑی بولتے ہیں، ہم تو پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن میں نے باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند ہوں گے تو آپ کو اشارہ آپ کے لیے کافی ہے۔ دین اسلام کی خصوصیات ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر کوئی اسلام کے قریب ہوتا چلا گیا۔ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز تھی اور کون سی خصوصیت تھی جس نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے بھارت کا سمویدھان لکھا ہے، اور آج بھی بھارت کا سمویدھان انہی کا لکھا ہوا ہے۔
جس پر آج ہماری سرکار بھی چل رہی ہے, سپریم کورٹ بھی چل رہا ہے, اور آسانی کے ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی کوشش تو ہو رہی ہے. آر ایس ایس اپنا قانون تھوپنا چاہتی ہے, اپنا قانون بنانا چاہتی ہے, لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے. وہ بھیم راؤ امبیڈکر, وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جو اس بات سے دور ہو گئے تھے اپنے ہندو دھرم سے کہ انہوں نے رگ وید کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا, اپنی ران سے, اپنی تھائی سے, اپنی جانگ سے ویش کو پیدا کیا, اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا, ہریجن کو شودر کو پیدا کیا. چونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نیچی ذاتی سے آتے تھے, انہوں نے اسی وقت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ رگ وید کا یہ منتر اللہ کی طرف سے, ایشور کی طرف سے نہیں ہے. ایشور کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ کسی کو برہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا, کسی کو اپنے ہاتھوں سے کیا, کسی کو اپنی ران سے کیا, کسی کو اپنے پیروں سے کیا. انہوں نے اور بھی دھرم کا مطالعہ کیا, لیکن کوئی دھرم ان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے اسلام کو پڑھا, قرآن کو پڑھا, اسلام کو پڑھا, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی. خطبہ کیا تھا؟ کلکم بنی آدم و آدم من تراب. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اے ابن آدم, اے لوگو, تم سب آدم کے بیٹے ہو, اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, اس لیے تم سب مٹی سے ہو. آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا, تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو, مٹی کے ہو. لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے. کسی غیر عرب کو عرب کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے. کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے. کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے. تم سب برابر ہو, آدم کے بیٹے ہو. نہ کالا گورے سے افضل, نہ گورا کالے سے افضل, نہ عربی غیر عربی سے افضل, نہ غیر عربی عربی سے افضل. تم سب انسان ہو, آدم کی اولاد ہو, اور آدم مٹی سے بنے تھے, تم سب مٹی کے ہو, سب برابر ہو. الا بالتقوی, اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا, اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا. ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ فارس کا حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے, شکل و صورت اس کی کوئلے سے زیادہ کالی ہے, ہونٹ اس کے موٹے موٹے ہیں, نام اس کا بلال ہے. ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں اذان دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو چنا تھا. خانہ کعبہ کی چابی بلال کے ہاتھ میں دی گئی تھی, اور اذان دینے کی ذمہ داری بلال کی کو سونپی گئی. دین کا اتنا بڑا اہم کام بلال دے رہے ہیں, انجام دے رہے ہیں. وہ بلال کی جن کے ہونٹ بڑے بڑے, جن کی شکل کالی, حدیث کی کتابیں جن کو کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہتی ہوں, وہ بلال جن کا رشتہ کوئی لڑکی قبول نہیں کرتی, لیکن جب بلال کو اذان دینے کی چابی دے دی گئی اور بلال کو مسجد مکہ میں خانہ کعبہ میں جب اذان دینے کا حکم دیا گیا
اور جناب محمد رسول اللہ کو جب معراج ہوئی، جنت و جہنم کا معائنہ کر کے جب واپس آئے تو آنے کے بعد فرمایا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، اللہ تمہاری اس عمل سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ مجھے جنت دکھائی۔ جب میں نے جنت میں دیکھا تو جوتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے۔ وہی ڈاکٹر امبیڈکر جب یہ پڑھتا ہے کہ کالے کلوٹے انسان کو، ایک حبشی النسل انسان کو اسلام آزان دینے کی اجازت دیتا ہے، ہمارے مندروں میں برہمن اگر جائے تو چھتری کو آنے کی اجازت نہیں، چھتری آئے تو ویش کو آنے کی اجازت نہیں، ویش جب آ جائے تو شودر کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس نے جب یہ پڑھا تو اسلام اس کے دل کے اندر گھر کر گیا اور ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ یہ وہی امبیڈکر ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیت کو ہندی میں انواد کر کے پڑھنے لگا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہے ساری دنیا کے مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر چیخ پڑا، واہ یہ قرآن ہے جو ہماری منزل ہمیں بتا رہی ہے، یہ قرآن ہے جو ساری دنیا کے انسان کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے جس نے ساری دنیا کے انسان کو بھائی بھائی بتایا ہے، کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد تو سب بھائی بھائی ہوئے۔ یہ قرآن ہے جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں سے سیکھو، ایک غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تو اسلام سے پربھاوت ہو جاتا ہے، اسلام سے متاثر ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان ہے جو صبح شام سے لے کر 2 بجے تک تقریریں سنتا ہے لیکن مار دھاڑ کرتا ہے، اور تقریریں سن کر بھی اسلام اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ یہ ہم ہیں، ایک غیر مسلم ہے، بھارت کا سمویدھان لکھنے والا قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور ایک ہم مسلمان ہیں جو رات بھر قرآن و حدیث سن کر بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کر کیا تاثرات ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ہمیں اپنی زندگی میں چینجنگ لانا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ بدلنا ہوگی اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو۔ لوگوں نے اپنی سوچیں بنا لی ہیں، ذہنیتیں بنا لی ہیں، انہوں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ اگر ہمیں سत्ता میں رہنا ہے، سرکار میں رہنا ہے تو ہمیں ہندو اور مسلمان کرنا ہے۔ آج یو پی کے چناؤ جو ہونے والے ہیں، اگر اس میں بی جے پی کے لوگ ہندو مسلمان کرنا چھوڑ دیں، ہندو مسلمان کرنا چھوڑ دیں، پاکستان کا نام لینا چھوڑ دیں، تو آپ یقین مانیے کہ یو پی کے اندر 5 سیٹیں بھی یوگی کی نہیں آ سکتی۔ لیکن انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، اپنی سوچ بنا لی ہے۔ مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر کے ایک میسج دے دیا ہے کہ یو پی کے آنے والے چناؤ میں ابھی ہم اور مولویوں کو بھی گرفتار کریں گے، کیونکہ ہمیں چناؤ ایسے ہی جیتنا ہے۔ کورونا کال کے اندر مرکز نظام الدین کے سپہ سالار اور قائد اعظم مولانا سعد کا نام اچھال کر انہوں نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہمیں سرکار میں دوبارہ واپس آنا ہے تو ہمیں ہندو مسلمان کر کے ہی واپس آنا ہے، مسلم سنستھاؤں کو بدنام کر کے ہی ہمیں آنا ہے۔ آپ نے کیا سوچ بنائی ہے؟ آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ کی ذہنیت کیا ہے؟
یہ آپ کو طے کرنا ہوگا, آپ کو سوچنا ہوگا. کون سوچے گا یہ؟ انہوں نے اپنی ذہنیت بتا دی ہے. آپ کے ذہنوں میں کیا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہو. آپ کو ڈاکٹر امبیڈکر سے سیکھیے کیا تھی اسلام کی خصوصیت. آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کے دنیا دنگ رہ گئی ہے, اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں. ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں. کسی بھی مندر میں گھس جاؤ, ایک ساتھ بیٹھ کر سارے پنڈتوں کو اور سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ان کی پرابلم تو یہی ہے, ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایک ساتھ جھکتے ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک ساتھ اٹھتے ہیں, ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمیں دیکھتا ہے بازار میں ہمارا دشمن تو چہرہ گھما لیتا ہے, دور بھاگ جاتا ہے, وہ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دشمن بھی جاتا ہے, دوست بھی آتا ہے, لیکن دشمن سے آنکھیں نہیں چراتا ہے. ایک برودی دوسرے برودی کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے, بھگا نہیں سکتا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے چل ہٹ پہلے ہم نماز پڑھیں گے, تو بعد میں نماز پڑھ لینا, ابھی ہٹ میں مسجد میں آیا ہوں, تو ابھی اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, تو بعد میں آنا. وہ جانتا ہے یہی تو پرابلم ہے غیر مسلموں کی کہ وہ ہماری مسجدوں میں اتحاد دیکھتے ہیں, سمانتا دیکھتے ہیں, برابری دیکھتے ہیں, دشمن کو دشمن سے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں, پیروں سے پیر ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں, کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے. یہی تو خصوصیت تھی اسلام کی جس سے دشمن بھی پریشان ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہمارے اتحاد سے, ہماری اجتماعیت سے, ہماری ایکتا سے غیر مسلم پریشان ہے. لیکن چناؤ کے موقع پر ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے, الیکشن کے موقع پر ہمارا اتحاد کہاں چلا جاتا ہے, ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیوں ہو جاتا ہے. جس اسلام نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہمیں اتحاد سکھلایا ہو, اجتماعیت سکھلائی ہو, زکات ہو تو اجتماعیت کہ غریبوں کا خیال رکھو, نماز ہو تو اجتماعیت کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ, حج کا میدان ہو تو اجتماعیت کی پوری دنیا کا انسان ایک ہی میدان میں جمع ہے. عرفات کے میدان میں کالا بھی ہے, گورا بھی ہے, امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, فقیر بھی ہے, غنی بھی ہے, لمبا بھی ہے, چھوٹا بھی ہے, ٹھگنا بھی ہے, اونچا قد بھی ہے. ہر قسم کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے. عید کے دن سب ایک ساتھ جمع ہیں, بقرہ عید کے دن ایک ساتھ جمع ہیں. جس اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا تھا, پاٹھ پڑھایا تھا, الیکشن کے موقع پر وہ درس کہاں چلا جاتا ہے, ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے, ہماری اکھنڈتا کہاں ختم ہو جاتی ہے, ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیسے ہو جاتا ہے. پھر جو ہم نہیں چاہتے وہی چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے. سوچو, انہوں نے اپنی ذہنیت کا اعلان کر دیا, اپنی مانسکتا بتلا دی. تمہاری مانسکتا کیا ہے غور کرو اور سوچو. ہم تو مولوی ہیں, ہم تو اسلام سے آپ کو جوڑ رہے ہیں, یہاں سے سیکھو. اور دیکھو مولوی جرجیس بازار میں گیا, آپ نے دیکھا یہ تو میرا برودی ہے, آپ کی دکان کے سامنے میں بیٹھا, آپ آیا, آپ نے بھگا دیا, مجھے بھاگنا پڑے گا. آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے, آپ نے بھگا دیا, مجھے بھاگنا پڑے گا. میرے سامنے سے تم گزرے, میں پاورفل ہوں, میں نے تمہیں بھگایا, تمہیں بھاگنا پڑے گا. تصور کیجئے یہاں اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کے لیے.
اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک مزدوری کرنے والا آدمی، 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی، لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے. ہاں وہ خانے کعبہ میں جاتا ہے، وہ مزدور ہے، غریب ہے، اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. لائن سے صف لگ گئی ہے، صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے. کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے. ہاں پہلی صف بھر گئی ہے. اس صف کے اندر ایک کلی بھی ہے، مزدور بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے، رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے. اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں، اب تم پیچھے چلے جاؤ، اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے. نہیں، اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا، نامراد مانا جائے گا. اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی، اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو. بادشاہ صاحب آپ بعد میں آئے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو. نہیں بھگا سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے. ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی صف سے، اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے. اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن ہمارا کردار، ہماری نا اتفاقی، ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنے طبقے. اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ مالکی بنے کہ حنبلی بنے کہ اہل حدیث بنے، کیا بنے. تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا. لیکن ہماری نا اتفاقی، ہمارے افتراق، ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا. پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا، بدھسٹ بن گیا. لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا تو پتا چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا، لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا، ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا، ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں. اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام